السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما قال ما احل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا من عند المسجد، متفق علیہ۔ عن خلاد بن سائب عن ابیہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اتانی جبریل فامرنی ان آمر اصحابی ان يرفعوا اصواتهم بالاحلال، رواہ الخمسہ وصححہ الترمذی۔ عن زید بن ثابت رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم تجرد باحلالہ واغتسل، رواہ الترمذی وحسنہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی احرام باندھا تو مسجد ذوالحلیفہ کے پاس سے ہی احرام باندھا۔ یہ حدیث متفق علیہ۔ خلاد ابن سائب اپنے والد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبریل امین نے میرے پاس آ کر مجھے اس بات کا حکم دیا کہ میں اپنے صحابہ کو اس بات کا حکم دوں کہ وہ تلبیہ کہتے ہوئے اپنی آواز کو بلند کریں۔ اس حدیث کو ائمہ خمسہ نے ذکر کیا ہے اور امام ترمذی اور امام ابن حبان نے اس کو صحیح کہا ہے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھنے کے لیے پہلے لباس اتار کر غسل فرمایا اور پھر احرام باندھا۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے حسن سند کے ساتھ روایت کی۔ حج سے متعلق احادیث مبارکہ ذکر ہو رہی ہیں۔ یہ تین مختصر احادیث جس میں اہم مسائل ہیں۔ سب سے پہلے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد ذوالحلیفہ کے پاس سے ہی احرام باندھا ہے۔ ہمیشہ آپ جب کبھی بھی مدینہ سے مکہ کی طرف عمرہ یا حج کے لیے گئے تو آپ نے ذوالحلیفہ میں مسجد میں سے احرام باندھا۔ اس روایت کو بیان کر کے جو مسئلہ ثابت کیا گیا ہے وہ یہ کہ جب پہلے یہ ذکر ہو چکا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ والے لوگوں کے لیے ذوالحلیفہ کو میقات قرار دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچ کر پھر احرام کی نیت کرتے تھے، یعنی احرام کی نیت میقات سے شروع ہوگی، اس سے پہلے نہیں ہو سکتی۔ جس پہ پہلے بھی ہم نے بات کی کہ اگر کوئی بندہ گھر سے یا جہاز سے احرام کی چادر پہن بھی لیتا ہے تو اس پر نیت کے احکامات اور احرام کی پابندیوں کے احکامات لاگو نہیں ہوتے۔ نیت کب ہوگی؟ جب وہ میقات پہ پہنچے گا، خواہ وہ مدینہ سے مکہ جا رہا ہے تو فزیکلی وہاں میقات پر پہنچے اور وہاں سے نیت کرے، یا اگر وہ بائی ایئر جا رہا ہے تو جس بھی میقات سے گزر رہا ہے، جیسے جدہ سے پہلے میقات آتا ہے تو ہوائی جہاز میں اعلان ہوتا ہے کہ اب میقات کراس کرنے لگیں تو آپ نیت کریں، تو اس وقت آپ تلبیہ پڑھیں اور نیت کریں۔ تو احرام کی پابندیاں میقات سے تلبیہ پڑھنے اور نیت کرنے سے شروع ہوں گی، اس سے پہلے صرف چادریں پہن لینے سے جو ہے وہ نہیں ہوں گی، اور نہ ہی نیت میقات سے پہلے گھر سے یا کسی اور جگہ سے ہو سکتی ہے، میقات کراس کرتے ہوئے ہی نیت کی جائے گی۔ دوسری حدیث مبارکہ کہ نیت کرتے ہوئے تلبیہ اونچی آواز سے کہنا کہ لبیک اللہم لبیک، یا لبیک اللہم عمرتن، یا لبیک اللہم حجن، اور اس کے بعد پھر تلبیہ اونچی آواز سے پڑھتے رہنا مسجد حرام پہنچنے تک۔ یاد رہے کہ تلبیہ مسجد حرام پہنچنے تک ہے، مسجد میں جب آپ داخل ہونے لگیں تو مسجد کی دعا پڑھیں گے اور پھر تلبیہ روک دیں گے۔ تو یہ جو تلبیہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مجھے جبریل نے آ کر یہ بتلایا کہ میں صحابہ کو حکم دوں کہ وہ اپنی آواز کو تلبیہ پڑھتے ہوئے اونچا کر۔ تو یہ تلبیہ اونچی آواز سے پڑھنا، دوسروں کو آواز آئے سمجھائے اور اللہ کا نام بلند کرنا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حکماً جو ہے وہ صحابہ کو سکھایا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پھر اسی طرح کرتے تھے۔ تیسری حدیث مبارکہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ اللہ کے رسول نے احرام کے لیے پہلے غسل کیا اور پھر احرام کی چادریں جو ہے باندھی اور پھر یعنی نیت کی۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ غسل کرنا احرام کے لیے مسنون ہے۔ یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ فرض نہیں،
لیکن مسنون ہے کہ بندہ صاف ستھرا ہو کر، اگر اس کو غیر ضروری بال صاف کرنے کی ضرورت ہے وہ کر کے، اپنی طہارت پاکیزگی کا خیال کر کے اچھے انداز میں وہ غسل کرے۔ غسل کرنے کے بعد وہ اپنے جسم کو خوشبو لگا سکتا ہے، احرام کی چادروں کو نہیں، لیکن جسم کو خوشبو لگا سکتا ہے۔ اس کے بعد احرام کی چادر پہنتے ہوئے وہ خوشبو احرام کی چادر کے ساتھ ویسے لگ جائے، جسم کے ساتھ مس ہونے کی وجہ سے کوئی حرج نہیں، لیکن ڈائریکٹلی احرام کی چادر کے اوپر خوشبو نہیں لگائیں گے، جسم پر لگا سکتے ہیں۔ لیکن جب نیت کر لی، اب نہ احرام کی چادر پر لگا سکتا ہے نہ جسم کے اوپر لگا سکتا ہے۔ تو یہ مسنون طریقہ ہے احرام جو ہے وہ باندھنے کا۔ اس میں ایک چیز کا اضافہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ذوالحلیفہ میں مسجد تھی، وہاں پر نیت باندھ کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تحیۃ المسجد پڑھتے تھے۔ تو اس سے بعض لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ احرام پہننے کے بھی دو نفل ہیں، احرام پہننے اور نیت کرنے کے علیحدہ سے دو نفل کوئی نہیں۔ اگر کوئی بندہ مثلا مدینہ سے واپس مکۃ المکرمہ جا رہا ہے، یا طائف سے جو قرن المنازل ہے وہاں سے احرام باندھ کر دوبارہ عمرے کے لیے جا رہا ہے، وہ مسجد کے اندر نہیں جاتا، صرف چادر پہنتا، گاڑی میں بیٹھے بیٹھے یا مسجد سے باہر ہی نیت کر کے چل پڑتا ہے، تو اس کو دو نفل اسپیشل پڑھنے کی ضرورت نہیں، یعنی اس نیت کے ساتھ کہ یہ میرے احرام کے نفل ہیں، ایسے کوئی نفل ثابت نہیں۔ ہاں اگر وہ مسجد میں گیا ہے تو معلوم ہے اللہ کے رسول کا حکم ہے مسجد میں جب بندہ جائے تو دو رکعتیں پڑھے، تو اس کو پھر تحیۃ المسجد پڑھنی چاہیے۔ تو احرام کی علیحدہ سے نیت کے دو نفل کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب۔